سے رہے، اطمینان ہمارے زندگیوں میں نصیب ہو، تو 6 چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اس کو ہم کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگیوں میں سکون اور اطمینان ضرور جو ہے داخل فرمائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں طالب عبد الرحمن بن عثمان صاحب کو، آئیں بتائیں کہ سکون و اطمینان کے 6 سنہرے اصول کیا کیا ہیں، بتائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میری اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ جلسہ میں آپ لوگوں کے سامنے سکون و اطمینان کے 6 سنہرے اصول بتانا چاہتا ہوں۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین و سامعان، نمبر 1، عبادت کے وقت اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھو۔ نمبر 2، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، اپنے نیکیوں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دو۔ نمبر 4، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو اپنے قابو میں رکھو۔ نمبر 5، کسی کے گھر جاؤ تو اپنے آنکھوں کو اپنے قابو میں رکھو۔ نمبر 6، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آئیے ایک حدیث شریف کا ترجمہ ہم سماعت فرمائیں۔ شیخ نعمان ثاقب آئیں اور ایک حدیث شریف کا ترجمہ پیش کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث شریف کا ترجمہ بتانا چاہتا ہوں۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ حقوق کیا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جب تم کسی سے ملاقات کرنے جاؤ تو پہلے سلام کرو۔ نمبر 2، اگر وہ تم کو کسی جائز چیز کی دعوت کرے تو اس کو قبول کرو۔ نمبر 3، اگر وہ تم سے بھلائی چاہنے کا مشورہ مانگے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ نمبر 4، اور جب وہ نمبر 3، اگر وہ تم سے نمبر 2، اگر وہ تم سے کسی جائز چیز کی دعوت کرے تو اس کو قبول کرو۔ نمبر 3، اگر وہ تم سے بھلائی چاہنے کا مشورہ مانگے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ نمبر 4، اور جب وہ ٹھیک مار کر الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب میں یا رحمک اللہ کہو۔ نمبر 5، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی رعایت کے لیے جاؤ۔ نمبر 6، اور جب وہ انتقال ہو جائے تو اس کی کفن دفن اور اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، طلباء اور طالبات کے ہمت کو دیکھیں، یہاں آ کر کھڑ کر کے بولنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بہت بڑا پہلوان تھا، بہت سارے لوگوں کو پچھاڑ دیتا تھا۔ اسے کہا گیا کہ تیری پہلوانی اگر ہم کو تسلیم کرنا ہو،
ہم مانیں کہ تو پہلوان ہے تو لوگوں کے سامنے خطاب کر کے بتا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا۔ چند لوگ جمع ہوئے اور اس کو بولنے کے لیے کہا گیا، کھڑا ہوا آ کر کے پسینہ پسینہ ہو گیا، کوئی بات نہ بول سکا۔ تو یہ بڑی بہادری کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ اس طرح آ کر کے کھڑ کر کے بولنا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ کتنے اچھے انداز میں صاف صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں یہ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو یہ حسن تربیت کی اچھی جزا اللہ رب العالمین عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ایک اور عنوان ہم سنیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھوں کے ساتھ تو بہت اچھے رہتے تھے، ساتھ ساتھ ہمارے نبی کی ایک اچھا یہ تھی کہ برے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے سے رہتے تھے۔ تو یہ ایک گنہگار کا سابقہ پڑ گیا ہمارے نبی سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس گنہگار آدمی کے ساتھ کیسا تھا، آئیے ہم سنیں۔ میں دعوت دیتا ہوں طالب رحمت مرزا بیگ بن خواجہ نائب صاحب کو، آئیں ہمارے نبی ایک گنہگار کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گنہگار کے ساتھ کے عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں تشریف فرماتے، اچانک ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے ایک کونے پر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے دیکھ کر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کا پیشاب روکنے کی کوشش نہ کرو اور اسے پیشاب کر ہی لینے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلا کر بڑی شفقت سے فرمایا کہ یہ مزید اللہ کی یادیں اور نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہے، ان میں پیشاب کرنا اور گندگی پھیلانا بالکل مناسب نہیں، جاؤ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ پھر اپنے ایک صحابی کو فرمایا اس ناپاکی پر پانی ڈال کر صاف کر دو، چنانچہ ایسا ہی کر دیا گیا۔ محترم سامعین و سامعات، آپ نے دیکھا کہ گنہگاروں کے ساتھ بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اچھا برتاؤ تھا۔ بس دل و جان سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی طرف سے بے شمار درود سلام آپ پر نازل ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، پیاری ماں اور بہنوں، آج پورا زمانے کے اندر بہت سارے لوگ الٹے ہو چکے ہیں۔ جو خراب چیز ہے اس کو اچھا سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی پیشن گوئیوں میں کہا ہے، جھوٹ بہت زیادہ ہو جائے گا، دھوکہ دیا جائے گا، دھوکہ بھی عام ہو جائے گا۔ آج حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جو بھولا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، سچ بولتا ہو تو اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ، اور چالاکی سے چال بازیاں کر کے لوگوں کو دھوکے دیتے پھرتا ہو اس کو بڑا چالاک کہتے ہیں، حالانکہ وہ چالاک نہیں ہے۔ آئیے، دھوکہ یہ اسلام کے اندر بہت بری عادت ہے، برا کام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے ایک طالبہ سے ہم اچھے انداز میں سماعت فرمائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں خدیجہ بنت اسماعیل صاحب کو، آئیں دھوکہ اسلام کی نظر میں کتنا برا ہے وہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے دھوکہ اسلام کی نظر میں کے عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتی ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین و سامعات، دین اسلام بڑا مہذب اور باادب دین ہے، ہمدردی و غمخواری کا پیکر
اور سراپا خیر خواہی کا علمبردار دین ہے۔ اس دین میں برائی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ دین ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو خیر خواہی کا حکم دیتا ہے اور برائی اور برے اخلاق سے سختی کے ساتھ روکتا ہے۔ برے اخلاق و عادات میں سے دھوکہ دینا بھی ایک بہت ہی بری خصلت ہے۔ محترم سامعین و سامعات، دھوکہ دینا شیطانی کام ہے۔ سب سے پہلے اس کام کو شیطان نے ہمارے ابا اماں کے ساتھ کیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دھوکے سے منع کیے گئے درخت کا پھل کھلا دیا، جس کی وجہ سے ان کے جسم سے جنتی لباس نکل گیا اور وہ جنت سے نکل کر اس دنیا میں آ گئے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسلام کے ماننے والے مسلمانوں میں دھوکہ دہی عام ہو گئی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مسلمان اس دھوکہ دہی میں آگے نکل گئے ہیں۔ آج دھوکے باز کو چالاک، ہوشیار اور فنکار کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کام کرنے والا حرام خور ہے، لعنتی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت سزا کا مستحق انسان ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اناج فروخت کرنے والے کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ایسا دھوکہ دینے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خیر خواہی کرنے والے بنے۔ منافق اور مشرک دین کے تعلق سے غلط باتیں بتا کر عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ایک سچا مسلمان دین اور دنیا کے تعلق سے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سب کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ پیاری ماں اور بہنوں، آئیے، عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید جس کے دل میں مضبوط ہو، اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں اس کو مزہ دیتے ہیں، لذت دیتے ہیں۔ جس کی توحید مضبوط نہ ہو، وہ تو علامہ اقبال نے کہا تھا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو جس کے دل میں توحید مضبوط نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی مزہ نہیں ملے گا۔ آئیے، عبادت میں مزہ ملنا ہو تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں شیخ فرحان بن یاسین صاحب کو، آئیں بتائیں عبادت میں اگر ہم لوگوں کو مزہ ملنا ہو تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کامیابی اور سرخری کا سر چشمہ ہے۔ اگر اس کا عبادت ذوق و شوق کے ساتھ ہو تو اس کا اپنا ایک مزہ ہے۔ محترم سامعین و سامعات، عبادت و اطاعت میں مٹھاس پیدا ہونے اور اس کے اندر دلچسپی آنے کے لیے چند رہنما اصول کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ضرور ہماری عبادتوں میں ہمیں لذت نصیب ہوگی اور ان عبادتوں کی وجہ سے ہم رب کے قریب بھی ہو جائیں گے۔ محترم سامعین و سامعات، ہم اپنی مصیبتوں، آزمائشوں کا شکوہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے لذت عبادت چھین لیتے ہیں۔ حضرت شقیق بن ابراہیم رحمہ اللہ نے کہا، من شکا مصیبتاً الی غیر اللہ
نزع اللہ منہ حلاوت الطاعت، کہ اگر کوئی آدمی کسی مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے اس کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے لذت عبادت چھین لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نفسانی خواہشات پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اونچا کریں، اس سے بھی لذت عبادت نصیب ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کو اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب رکھیں۔ اللہ کے بندوں سے صرف اللہ کے خاطر محبت کریں اور صحیح راستہ مل جانے کے بعد اس سے پلٹ جانے کو اتنا ہی ناپسند کریں جتنا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کی حیثیت سے اور اسلام کو دین ہونے کی حیثیت سے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی حیثیت سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ان سے بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، کسی اجنبی عورت کے حسن پر نگاہ پڑتے ہی فوراً ہٹا لے، ان سے بھی لذت عبادت میسر ہوتی ہے۔ اور کھانے اور پینے کی اشیاء میں حرام اور مستوى چیزوں سے بچے، ان سے دل مقدر ہو جاتا ہے اور دل سے عبادت کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شہادتیں پر پورا یقین رکھنے کے ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی قابل ایمان ہو، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے اور حساب لیں گے، تو رب کی بنائی ہوئی تقدیر پر ہمارا مکمل ایمان ہو۔ ان چیزوں سے بھی لذت عبادت نصیب ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی عبادت ذوق و شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سات ایسے کام ہیں آپ چھپ کر کرو، کسی کے زور زبردستی سے کرو یا اپنی خواہش سے کرو، آپ دنیا میں اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے۔ 7 کام ایسے ہیں اگر ہم کریں گے، کوئی بھی کرے گا تو بالضرور اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں بربادی لکھ دے گا، وہ محروم انسان ہے، برباد ہونے والا انسان ہے۔ 7 کام کیا ہیں آئیے ہم معلوم کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں طالب عبید اللہ بن ذبیح اللہ صاحب کو، آئیں 7 مہلکات، 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معلمات مدرسہ و دیگر میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے 7 مہلکات کے عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین و سامعات، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق علیہ۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی بری چیزوں سے بچو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 ہلاک کرنے والی بری چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا یا کروانا، نمبر 3 ناحق کسی نفس کو قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر
6 میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ نمبر 7 پاک دامن ایمان والی بے خبر عورتوں پر الزام لگانا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان خطرناک گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ پیاری ماں اور بہنوں، آئیے اپنے آپ کو ایک کسوٹی پر رکھیں اور دیکھیں کہ آپ لوگ عقل مند ہیں یا غافل ہیں۔ غافل کون ہے، عقل مند کون ہے، قرآن اور حدیث کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ آئیے ایک طالبہ سے ہم سنیں۔ میں دعوت دیتا ہوں پشمینہ بنت عنایت اللہ صاحب کو، آئیں بتائیں کہ عقل مند کون ہے اور غافل کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے عقل مند اور غافل کون، اس عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتی ہوں، امید کے بغیر سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، قرآن نازل فرمایا اور انسان کو مہلت اور وقت عطا فرمایا تاکہ وہ عقل کا استعمال کر کے سیدھے راستے پر چلے، مقصد حیات کو جانے اور آخرت کی کامیابی کی فکر کرے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ بہت بڑا اندھا، بہرا اور گمراہ انسان ہے۔ محترم سامعین و سامعات، انسان جب اپنے مقصد حیات کو اور آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غفلت کی چادر ڈال دیتا ہے، تب وہ حق کو سننے، سمجھنے اور دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم سے دور چلے جاتا ہے، اور یہ اس کا سب سے بڑا خسارہ و نقصان ہے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل، سماعت و بصارت کو کام میں لا کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سامان کر لینا حقیقی عقل مندی و سمجھداری ہے، اور ایسی تیاری نہ کرنا بے وقوفی و نادانی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، عقل والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عقل والے توحید کے وعدے پورے کرتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ، اور وہ رشتہ داری کو جوڑے رکھتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جنت کے شوق میں فرائض کو ادا کرتے رہتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور جو بے وقوف ہے وہ گناہوں اور بدی و بے حیائی کے دلدادہ ہوتے ہیں، دنیا داری کو ترجیح دے کر دینی امور اور آخرت سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے بے وقوفوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت اور فہم و تدبر نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، ضد اور دشمنی میں آ کر حق کو سننے سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں کی حق کی طرف رہنمائی فرما کر اس پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، پیاری ماں اور بہنوں، ہم لوگ انسان ہیں، جانے انجانے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے کے بعد کچھ ایسے کام ہمیں بتائے، اگر ان کاموں کو ہم کریں گے تو ہماری جو نافرمانی کا جو گناہ لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ آئیے وہ کون سے کام ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے کیے گئے گناہ مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، ہم معلوم کریں گے ایک چھوٹی طالبہ سے۔ میں دعوت دیتا ہوں زنرہ بنت ریاض الحق صاحب کو، آئیں گناہ مٹنے کے طریقے بتائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے گناہ مٹنے کے طریقے بتانا چاہتی ہوں. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. محترم سامعین و سامعات، انسان اللہ تعالیٰ کی منتخب مشرف مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کمال و جمال عطا کیا، بہت فضیلتیں اس کی بیان کی، لیکن اس کے باوجود اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اسے ہمیشہ لغزشیں، کوتاہیاں، غلطیاں اور گناہ ہوتے رہتی ہے. اور یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ ہر آدم ذات خطا کار ہے. محترم سامعین و سامعات، غلطی ہو جانے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور یہ سمجھ بیٹھنا کہ اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. غلطی کرنے والوں سے نفرت و دشمنی کرنا اور یہ کہنا کہ یہ کافر ہے، فاسق ہے، یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے گناہوں کو معاف کرتے رہنے کا وعدہ کیا ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند طریقے بتانا چاہتی ہوں. محترم سامعین و سامعات، توبہ و استغفار ایسا زبردست ہتھیار ہے جس سے زندگی میں کیے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جب توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. غلطی ہو جانے کے بعد نیکیاں زیادہ کرنے سے بھی سابقہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا آپس میں دعائیں مغفرت کرنے سے بھی ایک دوسرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ اعمال بھی کفارہ ہے جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن انبیاء و ملائکہ کی سفارش سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ مومن کو پہنچنے والی مصیبت، تکلیف، بیماری پر بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور آخر میں رحمت الہی سے بھی بہت سارے لوگ بخش دیے جائیں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو گناہ معاف فرما کر جنت میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. پیاری ماں اور بہنوں، ہم میں کے بہت سارے خواتین اور مرد حضرات ایسے ہوں گے جن کے دلوں میں بہت ساری خواہشیں، تمنائیں ہوں گی. بعض ایسے بھی ہوں گے جن کی وہ خواہشیں پوری بھی ہوئی ہوں گی، بعض ایسے بھی ہوں گے جن کی وہ خواہشیں، تمنائیں پوری نہیں ہوئی ہوں گی. یہ تو ہم لوگوں کا معاملہ ہے. جس طرح زندے لوگ تمنائیں کرتے ہیں، خواہشات کرتے ہیں، ایسا مرے ہوئے لوگ بھی خواہش کرتے ہیں. وہ کیا کیا خواہشیں کرتے ہیں، آئیے ہم سنیں گے. میں دعوت دیتا ہوں نبیلہ کوثر بنت عبداللہ صاحب کو، آئیں مرے ہوئے لوگوں کی خواہشیں کیا کیا ہوتی ہیں وہ بتائیں.
وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے مردوں کی خواہشات کے عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتی ہوں. امید کے بغیر سماعت فرمائیں گے. محترم سامعات، ہر زندہ انسان کی اس دنیا میں کچھ خواہشات ہوتی ہے جن کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح اس کے کچھ اہداف و ٹارگٹ بھی ہوتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اسی طرح لوگوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جن کی اس دنیا میں زندگی ختم ہو چکی ہے. وہ اب یہاں نہیں ہے، وہ مٹی کے نیچے ہے. وہاں بھی ان کی کچھ خواہشات و آرزویں ہوتی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی. محترم سامعین، ان خواہشات میں سے ایک بڑی خواہش یہ ہے کہ ان میں کا ہر شخص دوبارہ دنیا میں واپس آ جانا چاہتا ہے تاکہ ایمان والے مزید نیکیاں کر سکے اور بدکار توبہ کر کے نیک ہو جائے، جس کو قرآن نے فرجعنا نعمل صالحا کہا اور کہیں یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا کہا. ان کی ایک آرزو یہ ہوگی کہ وہ زیادہ نمازیں پڑھنا چاہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر والے کے متعلق کہا کہ اس شخص کے لیے دنیا کی باقی چیزوں سے زیادہ 2 رکعت نماز پڑھنا محبوب ہے، جسے اب وہ موقع نہیں ملے گا. محترم سامعات، ایک خواہش یہ ہوگی کہ وہ اس دنیا میں بری دوستی نہ کیا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، اور وہ وہاں موت کی بھی آرزو کرے گا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اور شرک سے بیزاری کی آرزو کرے گا اور آخرت کے لیے اعمال جمع کر لینے کی آرزو ظاہر کر لے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی. محترم سامعات، مردوں کی اکثر خواہشات ایسی ہے جنہیں ہم زندہ لوگ بآسانی پورا کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہم یہاں نہیں کرتے. مرنے کے بعد ان اعمال کی اہمیت، مرنے کے بعد افسوس آرزو کرنے کی نوبت نہ آؤ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے، خیر خواہی کہتے ہیں خیر کو چاہنا، کسی کے تعلق سے بھلائی چاہنا، برائی نہ چاہنا. تو خیر خواہی، بھلائی چاہنا، بھلائی کرنا کیا کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر خواہی بولے تو کچھ پیسے نکال کر کے دے دیں، اس کے ساتھ ہم نے خیر کر دیا. تو کیا صرف پیسے دینا ہی خیر خواہی ہے؟ ہمارے نبی نے شکلیں کیا کیا ہیں، کچھ خاص شکلیں طالبہ سے سنیں گے، خیر خواہی اور اس کی مختلف شکلیں. ان کاموں میں سے کوئی بھی کام ہم کریں، خیر خواہی کرے جیسا ہم کو ثواب ملے گا. میں دعوت دیتا ہوں سعدیہ بنت عبداللہ صاحب کو، آئیں، خیر خواہی اور اس کی مختلف شکلیں کیا کیا ہیں بعض شکلیں بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. معزز صدر اجلاس، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے خیر خواہی اور اس کی مختلف شکلیں عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتی ہوں. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. محترم سامعین و سامعات، دینی و دنیائی اعتبار سے فائدہ مند چیزوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی اور گائیڈ کرنا، لوگوں کی بھلائی چاہنا اور بھلائی کرنا، یہ سب خیر خواہی ہے. محترم سامعین و سامعات، خیر خواہی انبیاء
بڑے عہدے اور مال والے چھوٹوں کا خیال رکھے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کا خیال رکھا تھا۔ قحط اور تنگی کے دنوں میں اپنے گودام کھول دے، جیسے کہ مدینہ منورہ میں پانی کی تنگی کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ کسی بے ہنر آدمی کو جلدی ہنر سکھانا بھی خیر خواہی ہے، جیسے کہ آپ نے ایک مانگنے والے صحابی کے کلہاڑی میں دستہ لگا کر انہیں لکڑیاں کاٹنے بھجوا دیا تھا۔ مقروض کا قرضہ اپنا ذمہ لینا بھی خیر خواہی کی ایک شکل ہے، جیسے کہ آپ نے لیا وَمَن تَرَكَ دِينًا وَعَلَيَّ خَزَاوَةٌ۔ اسی طرح اپنے ساتھی کو خود پر ترجیح دینا بھی خیر خواہی ہے، جیسے کہ آپ نے ایک دعوت میں کھانا کھاتے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اپنے ساتھی کے لیے چھوڑ کر خود کدو کے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھائے۔ محترم سامعین و سامعات، اسی طرح کسی کمزور اور غریب آدمی کے پاس 10 روپے والی چیز 20 روپے میں خریدنا بھی خیر خواہی ہے۔ اسی طرح ماتحتوں کا خیال کرنا، لوگوں کو معاف کرتے رہنا، کسی کی بھوک مٹانا، کسی کا علاج معالجہ کرانا، یہ سب خیر خواہی کی شکلیں ہیں۔ ان کا بہتر بدلہ اور انعام کرنے والے کو ہر دو جگہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سب کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، پیاری ماں اور بہنوں، ایک کڑوی سچائی یہ ہے کہ امت مسلمہ اب فی الوقت ہو سکتا ہے کہ عبادتوں میں اچھے ہوں، معاملات میں اکثر لوگ جو ہے فیل ہو چکے ہیں، معاملات ان کے صحیح نہیں ہیں، جبکہ انسان کا ایمان جو ہے معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ سلف کہا کرتے تھے کہ دین اسلام کے 2 پہیے ہیں، 2 چاکا ہے، جو 2 ویل ہے۔ ایک ویل جو ہے عبادتوں کا ہے تو دوسرا ویل معاملات کا ہے۔ معاملات یعنی رہن سہن، لین دین اور لوگوں سے ہماری بات چیت، یہ سب جو ہے معاملات ہیں۔ تو معاملات کے اندر صحیح ہونا یہ ایک اچھے مومن کی پہچان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عبادتیں، تہجد بھی نہیں چھوڑتے، روزے نہیں چھوڑتے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن معاملات میں بالکل کچے، گالیاں دے دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں اور لوگوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ جبکہ بلی کو پریشان کرنے کے لیے ایک عورت نے باندھ کر رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو ایک بلی کو باندھ کر رکھنے کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ تو انسان کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے ہمارے معاملات کیسے ہیں، رسول کے معاملات کیسے تھے معلوم کریں گے، اور ہمارے معاملات رسول کے معاملات سے جب تک میچ نہیں کھائیں گے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معاملات رسول کیا کیا ہیں، کیسے تھے، یہ مختصر بتانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں طالبہ سبیحہ بنت ذبیح اللہ صاحب کو، آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی زندگی میں، آپ معاشرتی زندگی میں کیسے تھے، آپ وہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں میں آپ لوگوں کے سامنے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتی ہوں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین و سامعات، معاشرے کی اصلاح اور ترقی کے لیے کتاب و سنت کی منشا کے مطابق ہم میں سے ہر ایک کو عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا بنیادی تضاد یہ ہے کہ ہم نمازی تو ہیں لیکن معاملات میں بالکل کچے اور ناقص ہے۔ محترم سامعین و سامعات،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیکھے کہ آپ نے غلاموں کے ساتھ مثالی سلوک کیا، جھگڑے کے موقع پر قابل رشک سالس اور منصف بنے، عدل و انصاف کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر کو قبول اسلام کی شہادت پا لیتے، بوجھ اٹھا کر راستہ چلنے والوں کا بوجھ اٹھا لیتے، کبھی بھی آپ نے چاروں میں خود کو ممتاز نہیں جانا، کہیں سب کے ساتھ جاتے تو کہتے کہ مجھے میرے حصے کا کام دے دو، کھانا کھاتے وقت کبھی جگہ تنگ ہو تو کھڑو بیٹھ جاتے اور کسی کے پوچھنے پر کہتے کہ میں سرکش اور متکبر نہیں ہوں، آپ کہتے میری محبت پانے کے لیے معاملات میں صحیح ہونا ضروری ہے، پھر کہتے میری محبت ہر اس آدمی کو نصیب ہوگی جو سچا، امانت دار اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ محترم سامعین و سامعات، ہمارے نبی نے بوریوں پر سو کر تاج کسریٰ ہمارے قدموں کے نیچے ڈال دیا، غار میں تنہائی میں راتیں بسر کی اور دنیا کو حکومت پیش کیا، دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا اور یہ سبق دیا کہ دین کے راستے سے دنیا کا دروازہ کھولا جائے تو انسانیت راہ راست پر رہے گی۔ اب بتائیے آج ہم نے امت کو اور اپنے آپ کو کیا دیا؟ معاملات کی سچائی اور درستگی، عبادت کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے جیسا اپنے معاملات بھی درست رکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے معاملات کو درست فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ پیاری ماں اور بہنوں، ایک حقیقت ہے، وہ یہ کہ دنیا یہ ہماری ضرورت ہے، تو ضرورت کی چیز کو دل میں بٹھا لینا، اس سے محبت کرنا، یہ بری چیز ہے۔ ہمارے استاذ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گئے، وہ بولتے تھے کہ ہمارا ٹھکانہ اصل میں جنت میں تھا، پیخانہ کرنے کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا۔ تو بیت الخلاء، لیٹرین جو ہے ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے، وہ ایک ضرورت ہے ہماری، اس سے ہم محبت نہیں کرتے۔ تو دنیا بھی کچھ ایسے ہی ہے، آخرت کو کمانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا ضروری ہے، اس کی زندگی ضروری ہے، لیکن اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کشتی پانی پر چلتی ہے، تو جب تک کشتی پانی پر چلتی رہتی ہے، جب تک کہ کشتی اوپر ہو پانی نیچے ہو، جیسے ہی پانی اگر کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ ایسے ہی انسان دنیا پر چلے، دنیا اس میں نہ رہے، بلکہ دنیا کو وہ استعمال کرے، اللہ جو بھی دیتا ہے اس کو برتے، یوز کرے۔ اصل میں دل کے اندر محبت جو ہے اللہ کی عبادت کی ہونی چاہیے، پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہونی چاہیے۔ آئیے دنیا کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا یہ بری چیز ہے۔ اس تعلق سے چند باتیں ہم سنیں گے ہماری طالبہ سے۔ میں دعوت دیتا ہوں عادلہ بنت یونس صاحب کو، آئیں حب دنیا کی برائی بتائیں، دنیا کی محبت، اس کی برائی کیا کیا ہے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ معزز صدرہ جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے حب دنیا کی مذمت کے عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتی ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعات، دنیا نے اپنی ظاہری چمکدار چہرے سے انسانوں کو دھوکہ دیا تو انسانوں نے دھوکہ کھا لیا، اس لیے وہ اب آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، دنیا کی زندگی کو ہی ابدی خیال کر رہے ہیں اور ساری امیدیں اسی سے جوڑ لیے ہیں اور اپنی روح کو بھی اسی سے باندھ لیے ہیں
اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا رہنے سے نہ خسارہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ محترم سامعات، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس کی مثال تو بارش کے پانی کی طرح ہے جو شدید انتظار کے بعد اتر کر کھیتی اگاتی ہے، پھر زرد پڑ کر کاٹ دی جاتی ہے۔ ویسے ہی انسان کی عمر بھی ہے کہ جوانی میں نرم گرم اور تر و تازہ رہتا ہے، پھر بڑھاپا دستک دے تو طبیعت بدل جاتی ہے اور قوتیں کمزوریوں میں بدل جاتی ہے۔ محترم سامعات، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و قیمت والی نہیں بلکہ بے قدر و قیمت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، کہ اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ یہ تو آخرت کے مقابلے میں خطرہ پانی کے مانند ہی ہے۔ محترم سامعات، انسان کے دل میں دنیا کی محبت اس کے ظاہری زینت و حسن کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور اسی طرح خود اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے دلوں میں مرغوب بنا دیا ہے، اور عموماً انسان آخرت پر دنیا کی ترجیح دیتا ہے کیونکہ اس میں جلب منفعات ہیں۔ محترم سامعات، دنیا کی محبت کے مظاہر یہ ہے کہ آدمی اسی میں منہمک رہے اور آخرت کے اعمال کو دنیا طلبی کے لیے کرے اور وہ عیش و عشرت کے زندگی کا عادی ہو جائے۔ محترم سامعات، دل کو دنیا کی محبت سے بچا کر رکھیں کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کو محبت کرنے والوں کو آخرت سے پہلے اس دنیا میں عذاب دیا جائے گا، ذکر الہی بے لذت ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیا کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری ماں اور بہنوں، آپ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھے ہیں، سنے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اسی لیے بیٹے کو بلائے، کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری رائے کیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا وہ کام کریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، میں صبر کروں گا۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا ملا تھا، تقریباً الگ الگ مفسروں کے رائے کے مطابق 80 سال کی عمر میں ملا تھا۔ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا۔ پھر اس کے بعد امتحان یہ کہ بچے کو کاٹنے کا حکم اللہ نے دیا۔ عقل یہ کہتی ہے، نفس کی خواہش یہ کہتی ہے کہ رب کے فرمان کو لات ماریں اور بچے کی محبت دل میں بسا کر کے بچے کو پال لیں، لیکن وہ امام الموحدین نے بچے کو ذبح کرنے کا پورا عزم کر لیا۔ ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی، ہماری خواہش، اللہ کا حکم، یہ دونوں کے اندر جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو کامیابی اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہے، ہماری خواہش پر عمل کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ کا حکم گرچہ کہ ہمارے اوپر دیکھنے میں بھاری نظر آئے، مشکل نظر آئے، لیکن وہ مشکل نہیں ہوتا، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہماری خواہش کو دبا کر، کچل کر، مار کر انسان کو اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کرنا چاہیے، یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ آئیے یہ آخری تقریر ہے اسرہ ابو بکر صدیق کی، ہم معلوم کریں گے۔ طالبہ مبشرہ بنت عبداللہ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، آئے۔ خواہش پرستی یعنی خواہش کی پوجا کرنا، یعنی خواہش کے پیچھے چلنا، یعنی اللہ اس کے رسول کی بات کو کچل کر چھوڑ کر نفس جو بولتا ہے انسان کا اس کے مطابق عمل کرتے رہنا زندگی میں، گھر کے معاملات میں، باہر کے معاملات میں، یہ کیسا ہے؟ بہت برا ہے۔ اس کی برائی بتائیں گے مبشرہ بنت عبداللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ محترم صدر اجلاس، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے خواہش پرستی کی برائی بتانا چاہتی ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین و سامعات، انسان کی خواہشات، چاہتیں اور مرضیاں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق اور ان کے تابع ہو تو یہ سب خواہشات اچھے ہیں، قابل تعریف ہے اور پسندیدہ ہے، اور اگر یہ کتاب و سنت کے خلاف ہو تو یہی خواہش پرستی ہے جو کہ گمراہی ہے اور دنیا و آخرت میں ہلاکت کا سبب ہے۔ شریعت نے اسے بدترین بت پرستی کی ایک شکل کہا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، انسان جب قرآن و حدیث میں بتائے ہوئے طور طریقے کو چھوڑ کر اپنی من مرضی، چاہتوں اور خواہشات پر زندگی گزارنے لگتا ہے تو آسمان و زمین کا منظم نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، کہ حق کے آگے خواہشات ہوں گی تو سارا نظام برباد ہو جائے گا۔ محترم سامعین و سامعات، من مرضی اور خواہشات پر زندگی گزارنے سے معاشرے کا نظام بھی بگڑ جاتا ہے۔ ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، بس وہ علم ہونے کے باوجود بھی کتاب و سنت پر عمل نہیں کر پاتا۔ اس طرح ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے اور اس کے عقل کے نور کو بجھا دیا جاتا ہے، جس سے اس کے رائے بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو بدترین جانور سے تشبیہ دی کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ محترم سامعین و سامعات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت کے مقابلے میں خواہشات کی پیروی کرنے سے منع کیا۔ فرمایا، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم خواہشات کی پوجا نہ کرو ورنہ یہ خواہشات آپ کو منزل سے بہکا دیں گی۔ محترم سامعین و سامعات، انسان جب دنیا پر قناعت کر لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے لیے سب کچھ دنیا ہی ہے تو پھر وہ اس سے بے انتہا محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس میں ہر خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح وہ خواہش پرست بن جاتا ہے۔ اسی طرح علم و دین سے دور رہنے سے بھی انسان میں خواہشات جنم لے لیتی ہے اور خواہش پرستوں کی صحبت سے بھی انسان میں خواہش پرستی آ جاتی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، خواہش پرستی کی وجہ سے نعمت الہی چھین لی جاتی ہے۔ خواہش پرست انسان ناشکرہ بن کر رب کو ناراض کر لیتا ہے اور آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ محترم سامعین و سامعات، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی کے قول پر بھی آپ عمل کریں تو ایک خواہش پرستی ہے۔ قرآن و حدیث کی منمانی تعویلات کرنا، کتاب و سنت کے بجائے کسی کی قول سے کام لینا، یہ سب خواہش پرستی ہے جس کی بہت برائی بیان کی گئی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے اور خواہشات کی عبادات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔